ہوا دوسری طرف چلا گیا کہ اصل میں ہمارے اپنے اندر مسائل بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب، جو میری طاقت ہو، جو سب میرے بازو ہو، جو سب میرا اثاثہ ہو. اور یقین کریں دوستو، کل شاید نذیر جٹ کہہ رہا تھا، ایک بار ملا، دوسری بار ملا، تیسری بار ملنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا کیا کہنے گا، ادھر تو ہاتھ ملانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. اور آپ اکثر پاکستان آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ادھر کیا کیفیت ہوتی ہے. میں نے میری زندگی کا ایک لمحہ وقف ہے، اور کیونکہ وقف ہے اس لیے انمول ہے. کل شاید یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں 500 کتنے دن ہو گئے، اور شاباش ہے جناب، آپ کو شاباش ہے. میں نے یہ وقت کس انداز سے میں نکالتا ہوں، کس طرح میں آتا ہوں، کس طرح میں نے یہ باغ لگایا ہے، کس طرح میں اس کو پانی دینا چاہتا ہوں، کس طرح میں اس کے پھول دیکھنا چاہتا ہوں، کیسی اس کی خوشبو میں چاہتا ہوں، یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، آپ کا خیال ہی نہیں جا سکتا. میں جب ذرا سی بات سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ رک جا، تو کسی اور طرف چل پا، کھلے ہوئے دروازے، پیاس ہے، میں سندھ میں چلا جاؤں، کہیں چلا جاؤں، بلک رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں. لیکن میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے سال میں 5 6 ہفتے نکالے ہیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور پھر شیطان کا وار چل جائے نا، آپ کو نفاق شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن، جانتے ہو، غور سے سنیے گا صاحب، خدا کے لیے اس وقت میری طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، میری بات کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے کہ کیا چیز آپ کے پاس اچھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے حاکم، دین کے بادشاہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جانتے ہو کہ اس دن تمہارے جو پلڑا ہوگا نا میزان میں، جو جب رکھا جائے گا، اس میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان ہو، کرم فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ اس دن اس پلڑے میں ہماری سب سے وزنی چیز کیا ہوگی، کون سی ایسی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ وزنی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارا اخلاق ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو اچھے سے اچھے خوبصورت ترین اخلاق میں ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے اس چیز کی، میں نے کہا آپ میرے بازو ہو، آپ میرا اثاثہ ہو، آپ میں نے اکٹھا کیا ہے، میں نے اکٹھا یہ کیا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے دوست اس انداز سے محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہوں، کہ جو محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گاٹے تو اتے سب کچھ کرنا نہیں، وہ یہ ہے کہ جو ادھر دھنس جائے، اور جب ادھر دھنس جائے گی تو نفاق کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اور جب نفاق نکال کے باہر پھینک دے گی، آپ ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت والے ہوں گے، اتنے پیار والے ہوں گے کہ آپ کو تو دوسرے میں عیب نظر ہی نہیں آئے گا. آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کا امتی ہے، یہ میرے بادشاہ علیہ السلام کا غلام ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، اسے میں نے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر ایک کو ہم خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، اس انداز سے سوار کے آگے لے کے، غلطیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. یا تو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دینا میرے سمیت، میں قطعی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوتاہیوں سے پاک ہوں. ہم سب، ہمارا حال ہی کیا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ مہربان ہے. قرآن کریم میں خود نہیں فرماتا، جب ہمارا رحمان رب خود یوں فرماتا ہے، اور یہی اسی طرح سے ہی فرماتا ہے کہ تمہارے بے شمار قصور تو میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ رب کریم کا فرمان ہے، قرآن کریم میں ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں،
میں تمہارا رب اس شان والا ہوں کہ میں تمہارے قصور معاف کر دیتا ہوں. خالی قصور نہیں کہا فرمایا بے شمار قصوروں کو میں تمہارے معاف فرما دیتا ہوں. پھر میرے جو بندے ہیں نا آگے جو مضمون چلاتا ہے فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ گناہوں سے بچتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, اور وہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں, وہ دلوں میں رکھنے والے نہیں ہوتے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں یوں, میری یہ شان ہے کہ میں تمہارے بے شمار قصوروں کو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہوں. فرماتا ہے پھر میرے بندے, میرے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ بے حیائی سے بچتے ہیں, اور پھر پتہ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, اس دل کے ٹکڑے کو جس کی بات ہو رہی تھی نا اسے پاک رکھو. وقت نہیں ہے میں اس طرف جاتا ہوں. میں 2 حدیث مبارکہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو ہیں, آپ یہ بھی یہی کیفیت ہے. یہ پہلے میں نے تلوار والی بات کی, وہ میں بات کرتا ہوں. آپ نے گرا لیا, آپ نے تلوار اٹھا لی, قریب تھا کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بڑا گندا عمل کیا, تھوک کو نکالا اور پھینکا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو اچھل کے کھڑے ہوئے, پیچھے ہو گئے, چھوڑ دیا اسے. اب وہ شخص حیران ہے کہ یہ تو میرا سر تن سے جدا کرنے والے تھے, اب یہ پیچھے ہٹ گیا, میں دوبارہ کھڑا ہو کے اب ہو سکتا ہے میں غالب آ جاؤں, ان کا سر تن سے جدا کر ڈالوں. یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس سے ہر چیز بھول گیا, ہر چیز بھول گیا. کاش اسی ایسے بن چاہیے نا کہ دوسرا ہر چیز بھول ہی جائے کہ ہے کیا ہو کس طرح. اس سے پوچھنے لگ پڑا, پوچھا کہ عرض کرنے لگا آپ کے دربار میں کہ یہ کیا معاملہ ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہوں تھوڑی تلوار اور زیادہ زور دے تو میں ہونا نا. کئی کیسے ہی ہے دوست, یہی وجہ ہے کہ جو نکھار پیدا کرتی ہے نا, مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر میں ہوتی ہے, میں کہ اسی مار چڑھیے نا صرف سارے معاملات سارے ٹھیک ہو جان, اسی اچھل کے کھڑے ہو جانے ہیں. کدھر جدو میں کی ضرب پہ تے بندے دا پتہ کدو چلتا ہے جدو میں کی کوئی سے برتن ہے خوبصورت جار ہے اس میں کچھ بھرا ہوا ہے, جب تک چھلکے گا نہیں, جب تک باہر نہیں آئے گا کسی کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. چھلکے گا کس طرح جھنجھوڑیا جائے, پکڑ کے ہی چلایا جائے. وہ برگیڈیئر ہوئے یا کوئی پیر ہوئے یا کوئی مریض ہوئے یا ملا ہو, کوئی بھی ہوئے, جب اسے ہلاؤ گے اسے پتا چلے گا اس کے اندر کیا ہے. جب ہلے ویسے تو وہ کھے تصویر پھردی ہوئے, ادھر کالا نشان ہوئے, چہرہ سجیا ہوئے, اللہ اللہ کردہ ہوئے, بس اللہ ہی اللہ, اور بندہ کوئی دیکھے کہ میں دیکھا تو صحیح اس کے اندر اللہ ہے یا نہیں, اس کی جھنجھوڑے, اس کے بارے کوئی گل کرے, اس کی ہلائے تھے جب باہر روڑے تھے, گندگی زہری زہر, کوڑی کوڑ. بندہ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب چل کے اندر سے باہر نکلے, یا جب وہ ہلائے ادھر شاید عمر پہ اندر سے ایک ایسا مشروب نکلے. یہ ہلنے پہ ہی پتہ چلے گا دوست. کوشش کرو جب کوئی ہلائے نا, اندر ہے کوئی, یہ بھی اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے. وگرنہ میں جڑی ہے نا اندر اتنی تصدیق چلی جاتی ہے, ہر طرف ہو تعریفاں, ہر طرف ہو تو ایک خوفناک چیز ہوتی ہے, مروا دینا نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی کسی جگہ سے ایسا ہونا تو کیا جو ہے تو بندہ سمجھے کہ ہاں میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں, میرے جائے کی, میری دریا کی ہے, میرے دل خال مخولی تے شکر کرے سونے. اصل تے تو نہ سنبھالا لانا, میرا اپنا حال تے ہی ہے, یہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے جس نے میں نے کیا تو ہو جیا ہے, تو ہو جیا ہے. سن کی لگ دی ہے, سٹ لگ دی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ فرمانے لگے, اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئے دوست. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمانے لگے کہ اس سے پہلے میری تلوار اٹھی تھی نا تو اپنے رب کی خاطر اٹھی تھی. اب تو نے میرے اوپر تھوک دیا, اب مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے خوف آ گیا کہ کہیں اس میں بھی شامل نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. ایک دم اس سے تلوار پرے پھینکی, آپ کے قدموں میں ہو گیا کہ آپ اگر آپ ایسے ہیں نا تو آپ جیسا دین والا کوئی اور ہو نہیں سکتا, کرم فرمائیے مجھے اپنے دین میں شامل کر دیا. یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہوتا ہے اصل. جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ آپ
وہ شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب یوں عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب تھا کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے خیال کیا کہ اب اس نے شاید تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے. میں نے نہیں چھوڑا، میں نے سر تن سے جدا کر دیا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ وہ غلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے مسکرا کے دیکھتے اور آپ فرمایا کرتے اچھا تو آپ نے اس کے دل کو دیکھ لیا.